اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ ایپیسوڈ میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک، اس کی برکتیں، اس کے روزے اور ہماری خریداری یا ہماری مارکیٹنگ۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، روحانیت کو پرواز کرنے کا سیزن ہے، اور روزہ رکھ کر کے بھی اور ذکر و اذکار کر کے قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر کے اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا، اور ہماری روحانیت جب متاثر ہو جاتی ہے صاف ستھرا کرنا، یا اس پہ قلعی چڑھانا، یا اس کو صاف ستھرا کر کے بالکل چمکانے کا ایک موقع ہے۔ لیکن ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ روحانیت کی درستگی یا اس کی پرواز یا اس کو بہتر کرنے کا یہ ایک کانسیپٹ یا تصور ہی ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسلام سے پہلے بھی غار حرا میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر کے مراقبہ کرتے، عربی کے اعتبار سے ایک مراقبہ ہے، اور دیگر زبانوں میں اس کو تپسیہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔ جیسے یہاں کے جو بڑے لوگ رشی منی گزرے ہیں تو ان کے لیے تپسیہ، یا گوتم بدھ وغیرہ ان کے لیے کہ بھئی ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے بودھ گیا میں وہ مراقبہ کرتے تھے۔ جو ان لوگوں لکھنے والے نے مراقبے کا لفظ استعمال کیا، ان کے ہاں کے وہ غور خوض کرتے تھے، تپسیہ کرتے تھے۔ تو دراصل کئی چیزیں تھیں، ایک تو کہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا، اور دوسری یہ کہ دنیا میں جو کرپشن ہے یا اتھل پتھل ہے یا ظلم زیادتی ہے، اور بالکل امن شانتی ایک دم بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ایک بے چینی کرب کی کیفیت ہے، تو اس سے مخلوق کو کیسے نجات دلائی جائے۔ تو یہ چیزیں بنیاد میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ مقصد تھا، یہ ایک چیزیں حاصل ہوتی تھیں روحانیت سے۔ جب وہ چیزیں بلند ہوتی ہیں تب ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں تیر کی طرح وہ نشانے پہ وہ باتیں لگتی ہیں، اور دلوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اثر کرتی ہیں۔ اور اگر وہ روحانیت سے لبریز ہم نہ ہوں تو ہماری زبان میں وہ جان نہیں رہتی، اور وہ کام نہیں کرتی، بلکہ وہ آرٹیفیشیل آڈیو ریکارڈنگ کی طرح، آج کا سمجھنا آسان ہوگا لیکن ریکارڈنگ کی طرح وہ چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے تو بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ اذان وغیرہ کو ریکارڈنگ کے ذریعے چلا دینا اور انسان کا اپنا اذان کہنا، دونوں میں فرق ہے، برکف یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں یہاں میں جب روحانیت کی بات چلی تو میں یہ عرض کروں کہ ہمیشہ دنیا میں رہا ہے، اور انسان کی جسم بھی رہا ہے، کہ ایک انسان کا مادی جسم ہے اور ایک انسان کی روحانی جسم، اس کی کشمکش ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ اور پورے 11 مہینوں میں یوں بھی نماز کے ذریعے سے بھی چیزیں بدلتی ہیں اگر حقیقی معنی میں وہ ہو، لیکن یہ کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ انسان کے اندر جو ایک ملکوتی اور فرشتے والی صفت ہے، وہ انسان کو جذبہ ایثار ہمدردی پر آمادہ کرتی ہیں، اچھی باتوں پر آمادہ کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر برائیوں کا، نفس امارہ بھی برائیوں کا حکم دینے والا بھی نفس ہوتا ہے۔ یہ کہیے کہ بہیمیت کی صفت ہوتی ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے۔ تو وہ اس کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ لیکن جب انسان اگر اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے کچھ وقت نکالے اور اسے مضبوط کرے، اس پاور کو اور اس اسپریچول طاقت کو اسٹرونگ کرے، تب اس پہ مادی غلبے کا مادی غلبہ کم ہو جاتا ہے اور روحانیت ترقی کر جاتی ہے۔ اور اگر مادیت اس پہ غالب آ جائے تو پھر انسان کی روحانیت جو ایک ایک محسوس کی جانے والی چیز، غیر نظر آنے والی چیز، انویزیبل محسوس کی جانے والی کیفیت ہے دلوں میں، تو وہ نیم ہوش کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی بے ہوش کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب ایسا سمجھیں کہ جیسے آل آؤٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو مچھر وغیرہ جو ہے وہ بے ہوش کی طرح ہو جاتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کہ یا ایتھر وغیرہ جو انسان اگر سنگھا دے جائے، یا بے ہوش کرنے کی جو میڈیسنس آتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے روحانیت اس کی بے ہوش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مغلوب ہو جاتی ہے، پھر اس کے میں جانور والی صفات غالب آ جاتی ہیں، جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس لیے تھا کہ ہم اپنی روحانیت کو پرواز کر سکیں، اور مادیت، ہر وقت جو مادیت کے فکر میں رہتے ہیں، جس میں بہیمیت، جانور والی صفت، یعنی ظلم، زیادتی، کذب بیانی، جھوٹ اور برا سوچنا، کسی کا ہمیشہ نفرت کی نظروں سے سوچنا، بدگمانی لوگوں کے بارے میں قائم کرنا، اور کسی کا مذاق بنانا، کسی پر طعنے کسنا، ہمدردی کا جذبہ کم ہو جانا، یہ جو کیفیت ہمارے اندر ہے، اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ایک بہت بڑا موسم تھا۔ لیکن ہم اس کو کہاں کہاں ضائع کر رہے ہیں، اس پہ میں نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی تھی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے کھانے پکوان کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ہم کتنا سارا وقت اس میں لگا دیتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ ہم کتنا سارا وقت اس روحانیت کے مہینے کو اور اپنی روحانی پاور کو بہتر امپروو کرنے کے بجائے ہم کیسے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور کس طرح ناقدری کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز ہے مارکیٹنگ ہے۔ دیکھیے، شروع رمضان سے ہی کہیں بہت سے لوگوں کی مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور کم از کم شروع سے کپڑوں کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، چونکہ سلائی کا بھی مسئلہ ہے، سلوانا بھی ہے۔ تو سلوانے والوں کے لیے، چونکہ درزی پھر کپڑا نہیں لے گا تو ٹیلر وہ منع کرے گا، اس لیے رمضان کے شروع ہی سے لوگ کپڑے کی خریداری ہے۔ اب خریداری میں بھی انسان کا اپنا ہے، پھر بچوں کا ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے، اور پھر سسرال ہے، تو منی بے شمار تام جھام زندگی میں ہے، تو ان سب کی خریداری ہے۔ ان سب کی خریداری میں انسان اپنا وقت لگاتا ہے۔ کیا وقت لگاتا وہ بھی میں عرض کروں گا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو بچا کھچا رہ جاتا ہے، جو سلنے سلانے کا نہیں ہے، جس بچوں کو ریڈی میڈ دلانا ہے، بنیان ہے، شوز ہے، اور پھر وہ 15 کے بعد اس طرح کی تیاری میں انسان لگا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جوں رمضان المبارک کا وقت گزرتا رہتا ہے، جب انسان کی روحانیت اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک موقع دیا، جیسے بچے ایگزامس دیتے ہیں تو اس سے پہلے ایک آدھ دن کی چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی تیاری کریں۔ لیکن اگر کوئی بچہ تیاری کے بجائے گھومنے پھرنے کے لیے چلا جائے، جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں آج کل، تو یہ اسکول والوں کی کمی تو نہیں، تو بلکہ انسان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اب وہ اگلے دن جب وہ نہیں لکھ پاتا تو وہ اس وقت افسوس کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں کل ضرور پڑھوں گا، لیکن کل پھر وہی ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یا جو چھوٹی عمر کے بچے اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ وہ لوگ خود سوچیں، تاکہ وہ بدلیں گے تو لمبے وقت تک پھر وہ کئی لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ کیونکہ ابھی اگر وہ بدل جاتے ہیں بچے تو راسخ ہو جاتی ہے دل و دماغ میں یہ باتیں، تو وہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے یہ بابرکت مہینہ دیا، اور روزہ اسٹارٹ کرتے، عبادت کرتے ہوئے آلائش ہماری دور ہوتی چلی گئی، جیسے برتن میں گندگی لگی ہوئی ہے تو ایک دفعہ دھوتے ہیں، کچھ میل کٹتا ہے، پھر اس کے بعد 2-4-5 مطلب مانجتے ہیں، تب جا کے وہ صاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح 2-4 روزے رکھے، گندگی دور ہوئی، پھر روزے رکھے، پھر عبادت گھٹتے یعنی انسان سائیکل ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں چمک آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب چمک آنی شروع ہوتی ہے تو اور اس کو بڑھا دینا چاہیے، یا اللہ سے اور قریب ہونا چاہیے، لیکن ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان احب البقاء المساجد، کہ جگہوں میں سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، وابغض البقاء الاسواق، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ بازار بری جگہ ہے، ضرورت ہے انسان کا، ظاہر ہے کہ انسان کو جانا ہے، لیکن ضرورت میں اور شوق میں ایک فرق ہے۔ انسان اپنے بیڈ روم میں رہتا ہے، وہ اس کا رہنا ہے، اور کبھی ٹوائلٹ میں ضرورت کے لیے جاتا ہے، وہ جانا ہے، اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں وہاں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں بہت دیر تو انسان نہیں بیٹھتا، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور باہر آ جاتا ہے۔ تو ضرورت کے لیے جانا اور بہت زیادہ ٹائم اس میں لگانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بہانے اور ہیلے، اس طرح کی دلیلیں تو دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کا ضمیر، ہمارا ضمیر خود اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑے مؤدبانہ انداز سے التجا و درخواست ہے اپنے تمام ناظرین کرام سے کہ رمضان المبارک کے چند ایام گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ پچھلے سالوں میں بھی یہ موسم آیا چلا گیا، کتنا فائدہ اٹھایا کتنا نہیں اٹھایا، یہ ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جو وقت باقی ہے تو اس کے لیے اپنا ٹائم مارکیٹ میں گزار دینا، یہ ایک یعنی بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کا موقع ملا اور ہم نے اسے دوسری جگہ ضائع کر دیا۔ پچھلے سالوں میں ہم نے اس لیے یہ بات عرض کی تھی، یہ لوگ سال بھر کے بعد چیزیں یاد آتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں، ایسے ہی بھول جاتے ہیں جس طریقے سے سیاستداں الیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے اور وعید کرتے ہیں، سارے سیاستداں یہ اور وہ بہت سارے لبھانے والی چیزیں، لیکن جیسے ہی وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ 4 سال تک خواب غفلت میں سو جاتے ہیں، پھر وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے اور لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، پھر آخر میں جو کچھ انعامات کی بارش ہو جاتی ہے وہی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے پبلک کی، اس سوچ کو اندازہ لگا لیا گیا ہے، پڑھنے والے لکھنے والے پولیٹیکل سائنس کے لوگ کو اندازہ لگا کہ کتنے دنوں تک کوئی چیز یاد رہتی ہے، پچھلی باتیں کیا نقصان کیا فائدہ سب بھولا جاتے ہیں، اور اب نئی جو وقتی طور پر جو چیزیں وہ یاد رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے موقع کے لیے ہم نے پہلے ہی بات تلقین ترغیب کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ کیا خوب ہوتا، کیا اچھا ہوتا کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم تیاری کرتے ہیں ہم یہ تیاری شعبان میں کر لیتے۔ اور دیکھیے یہاں تک یہ بہانہ بنانا کہ پیسے نہیں ہو پاتے ہیں، رمضان میں کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں؟ جس طرح اگر رمضان میں اس کے پیسے کا انتظام ہو سکتا ہے تو وہ پیسے اگر ہم پہلے سے ٹارگٹ بنا، یہ سماج پورا ذہن بنا لے کہ جیسے عید سے پہلے سب کام ہونا، کپڑے اپڑے بٹن پریس وریس اور ایک دم بالکل ساری ایک سے یعنی ساری کی ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ چاند دکھنے سے پہلے ہی ہمارے ایک دم تیار ہو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کر دے گا یا ہم خود اس کو مینیج کر لیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان شادی کی رات میں سب چیز کی تیاری کرتا ہے، شادی سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے اور تیاری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ رمضان مبارک سے پہلے ہی یہ سب مارکیٹنگ ہو جائے، کپڑے سل جائیں اور ضروریات کا سامان خرید لیا جائے تو یہ جو موقع ملتا ہے یہ ہمیں سکون کے ساتھ اللہ کی یاد میں اور اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم زیادہ وقت اس کے لیے نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری محرومی، بدقسمتی یا غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس سے پہلے غفلت میں رہتے ہیں، یا ایسا ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ اس سال اگر ہم نہیں کر سکے تو آئندہ اگر ہم ان باتوں پہ دھیان دیں، توجہ دیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ 1 سال میں نہ صحیح 2 سال میں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال میں اس طرح تبدیلی آ سکتی ہے، اور کچھ لوگ اگر اس طرح شروع کریں گے تو رفتہ رفتہ ہی شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمارت بنتی ہے تو کسی نہ کسی وقت پہلی ایک ہی اینٹ رکھی جاتی ہے، پہلے ایک ہی اینٹ رکھی جاتی ہے، ایک اینٹ رکھی جاتی، پھر اینٹ رکھتے رکھتے ہزاروں لاکھوں اینٹیں رکھی جاتی ہیں اور بلڈنگ بن جاتی ہے۔ تو کبھی نہ کبھی پہلی اینٹ تو رکھنی پڑتی ہے، تبھی جا کے وہ بلڈنگ بنتی ہے، ایک دفعہ ہزاروں اینٹ تو نہیں رکھی جاتی۔ تو اس پہ سمجھنا چاہیے کہ بنیاد ڈالنی چاہیے۔ لہٰذا جو لوگ مارکیٹنگ میں اپنا وقت یہ لگا رہے ہیں ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15 رمضان سے تو شروع ہو جاتا ہے یہ، اور آخر میں جو آخر عشرہ ہے جو جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، جس میں شب قدر آتی ہے، جو شب قدر ہوتی ہے، خاص طور پہ 27 کی راتوں میں اور 29 کی راتوں میں، عید کی راتوں میں بھی جو لوگ مارکیٹ میں جا کر کے وقت لگاتے ہیں تو ان سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہوتا چلا گیا، اللہ نے اپنے قریب بلا لیا، اور بہت زیادہ قریب بلانے کا مطلب رحمت بہت زیادہ ڈھانپ لیا اللہ رب العزت نے، اور اس موسم میں ہم غفلت برتیں اور اس سے کنی کترا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم اس سے کنارہ کش یا اس سے منہ پھیر رہے ہیں، تو یہ محرومی والی بات ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہو اور انعام کے وقت میں ہم دوسرے کام میں لگے رہیں تو کس کا خسارہ، کس کا نقصان ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں مارکیٹنگ کرنا اور زیادہ وقت مارکیٹنگ میں لگانا، اچھا کچھ جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا ہے، جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے دہلی ہے، بامبے ہے، جو مسلم محلے ہیں خاص طور پر، اور اسی طرح پڑوس ملکوں میں بھی جو ہیں وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات میں ہی دکانیں کھلتی ہیں، بلکہ ظہر کے بعد سے شروع ہوتی ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا شیڈول بنا رکھا ہے سحری کے بعد سونا 11-12 بجے تک، تو ظہر کے بعد سے لے کر کے رات 12 بجے 1 بجے سحری تک وہ لوگ بناتے ہیں۔ اس میں دونوں طرف کا نقصان ہے، کسٹمرز کا بھی اور دکاندار کا بھی۔ دکانداروں کو بھی یہ موقع نہیں ملتا، ظاہر ہے کہ ان کا ایک سیزن ہے کمانے کا، عید کی تیاری ہے،
تو وہ بھی بیچارے اپنے یعنی پیسے کمانے کے اس میں وہ زیادہ وقت ان کا دکانداری میں چلا جاتا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ تراویح کتنے پارے ہوئے، ہاں موقع نہیں مل پاتا، چونکہ ظاہر ہے کہ اس پیسے آنے کی اہمیت عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ یا روحانیت سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے کم ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو شیڈول میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بدلنا آسان نہیں، لیکن بنیاد رکھی جائے گی تو بدلے گا. اور موسم بدلتا ہے کہ اگر رمضان سے پہلے یہ سسٹم بن جائے، اگر اس طرح کی کوئی یعنی تحریک چلے، فکر پیدا ہو، تو دکانداروں کو بھی جو اللہ تعالیٰ دینا ہوگا، جو رمضان میں دیتا ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہو جائے گا، اس کو بھی سکون مل جائے گا، اور خریدار کو بھی. اسی طرح تیسرے لوگ جو ہیں، جیسے مطلب ڈرائی کلینر والے ہیں، جو یعنی کلوتھ جہاں کپڑے دھلتے ہیں یا پریس ہوتے ہیں، یا سلائی کرنے والے ٹیلرز ہیں، یا اس طرح سے جو جڑا ہوا معاملہ ہے، ان سب کا بھی معاملہ ہے کہ خاص طور پہ درزی کے لیے تو بہت مشکل ہے رمضان المبارک میں کی عبادت، چونکہ لوگ سلائیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہیں، بدلنے کے لیے سب کو مل کے بدلنا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس سلائی کا زور رہے گا تو کہاں عبادت کا موقع ملے گا، نہ تلاوت کا موقع ہے، نہ ذکر و اذکار کا موقع ہے. بہت سے لوگ تو روزہ بھی نہیں رکھ پاتے کہ دن بھر مشین پہ بیٹھنا پڑتا ہے، اور پھر رات میں بھی تراویح بھی ان کو میسر نہیں ہوتی، چونکہ رات بھی وہ سلنا زیادہ برڈن رہتا ہے کپڑوں کا. تو یہ ایک وجہ کہ ایک غلطی کرتے ہیں تو اس کی بنا پہ کئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اگر نیکی کریں گے تو اس کے بھی اثرات دور تک جائیں گے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ ہماری اس غفلت کی بنا پہ کہ رمضان المبارک میں سارا سسٹم ہم نے یعنی چالو کر لیا ہے، جس کی بنا پہ مختلف لوگوں کو ہم نے رمضان المبارک کی برکتوں سے، اس کی عظمت سے ہم نے دور کیا ہے، اور اس میں ہمارا حصہ ہے. اس میں تو کوئی ایکسٹرنل باہری کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اسلام کے خلاف دشمن اور اس طرح کی باتیں جو بکی جاتی ہیں. یہ تو ہماری کارستانی کا نتیجہ ہے. لہذا ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. ایک طرف تو عظمت لفظوں پہ دیکھیے کتنی بڑی عظمت سمجھی جاتی ہے، تو اس میں خریدار کا بھی وقت یعنی رمضان المبارک میں زیادہ تر مارکیٹنگ میں چلا جاتا ہے، اور دکانداروں کا بھی چلا جاتا ہے، اور اس میں سے جو ریلیٹ لوگ ہیں، جڑے ہوئے لوگ ہیں جیسے سلائی کرنے والے، ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. اسی طریقے سے کپڑے کی خریداری کی بات ہے تو میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ کانسیپٹ یعنی ہمارے یہاں پیدا ہو چکا ہے، اور بلکہ یہ ڈیولپ کر گیا ہے کہ عید میں نئے کپڑے. یاد رکھیں کہ حدیث سے جو بات ثابت ہے، وہ اپنے پاس جو بھی میسر ہیں ان میں سے بہتر کپڑا پہننے کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ اسے میسر کیا ہے ان میں سے جو بہتر ہے، اس میں نئے کی کہیں کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان نیا ہی خریدے. لیکن جس طریقے سے دیوالی میں اور ہولی میں، دشہرے میں، اس طرح عید میں، بقرعید میں، اور مختلف آج کل شب برات میں، ہم نے اس کو تہوار کو، جو کہ اسلام نے عید کی خوشی میں ہمیں سب سے پہلے دوگانہ پڑھنے کا حکم دیا تاکہ انسان بے راہ روی اختیار نہ کرے. تو یہ بے راہ روی صرف نماز پڑھ کر کے ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک سمبولک کے طور پر دیا گیا کہ یہ ایک سمبل ہے کہ پورے دن ہمیں اس میں بے راہ روی سے بچنا ہے. یہ نہیں کہ یعنی عید کا دن ہے تو نئی فلم جب ریلیز ہوتی ہے وہاں جائیں، یا یہ کہ آج کا عید کا دن ہے تو میں کچھ چیزیں آن ایئر بول بھی نہیں سکتا کہ آج مستی کا دن ہے تو اس میں گناہ کا ارتکاب کریں، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، چاہے 1 جنوری ہو یا 26 جنوری ہو یا عید ہو یا اس طرح کی خوشی اور تہوار کا دن ہو، تو انسان اس میں بالکل اور بے راہ رو ہو جاتا ہے، ہوٹلیں آباد اور غیرہ گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے. تو جب عید وغیرہ کی نماز کا ایک سمبل دیا گیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بہتر پہننے کے لیے کہا گیا ہے، نہ یہ کہ نئے کا تصور ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ چلیے اگر نیا بھی خریدنا ہے تو اس میں 2-4 طرح کا کہ گھر نماز پڑھنے کے لیے کرتا پائجامہ، باہر جانے کے لیے پینٹ شرٹ، پھر کہیں گھومنے کے لیے تو الگ الگ دنوں کے لیے الگ الگ، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے پہلے کے مقابل میں، اس لیے آج یہ اور باسی عید کو دوسرا عید. تو اس طرح سے یہ کرنا یہ بیجا ہے اور یہ اسراف میں داخل ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے.
ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہوئے ہم اپنے، چونکہ یہ شہر مواسات بھی ہے، ان غریبوں کی بھی فکر کریں، ان فلسطین کے ان لوگوں کی، غزہ کے ان لوگوں کی بھی فکر کریں کہ جو گھاس کھانے پہ مجبور ہیں، یا اس طرح سے جہاں بھی مشکلات ہیں ان کو بھی ہم ذرا ذہن یاد رکھیں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مختلف جو ڈریس خرید رہے ہیں تو کیا وہ بھی اسی انسانیت کا حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی اسی انسانیت کا ایک حصہ ہیں جو ہم انسان ہیں۔ تو اس کی فکر کے ساتھ ساتھ اگر ہم جئیں گے تو ہمارے اندر کچھ احساس پیدا ہو پائے گا۔ غرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر آخر عشرے میں اور قدر کی راتوں میں، شب قدر جن کو کہتے ہیں، ان راتوں میں، طاق راتوں میں اپنا وقت مارکیٹ میں گزارنا یہ بری بات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اوورآل کہ جہاں بھی مسلم کنٹریز ہیں یا مسلم علاقے ہیں، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو اللہ فرمایا کہ احب البقاء المساجد، مسجدیں آباد کم ہوتی ہیں چونکہ مرد بھی چلے جاتے ہیں، اور ابغض البقاء الاسواق، کہ ابغض البقاء الی اللہ الاسواق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے وہ بازار ہے۔ بازار بھی ضرورت کے لیے جانا ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا اور لگانا اور عبادتوں کی فکر نہ کرنا یہ محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں نے آپ حضرات کے سامنے معاشرے کی غلطی اور اسلام اور روزہ کا حکم کیا ہے یہ کمپیئر کر کے دکھانا چاہا کہ کھان پان کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ میں جو ہم گزارتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اور اس پہ فکر کرنی چاہیے۔ جب فکر پیدا ہوگی تو آگے چل کر کے ہم اس پہ کوئی اقدام بھی اٹھائیں گے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکیں، اور اس کے بچنے کا حل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ کام رمضان المبارک سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اور بچوں کے اندر کہ بچے دیکھیں گے کہ دوسرے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں تو یہ تو تصور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کو جیسا تصور پیدا کریں گے وہی تصور پیدا ہوگا۔ اب مالدار آدمی کا بچہ ہے جو ہوائی جہاز میں کہیں بھی جاتا تو فلائٹ سے جاتا ہے، اس کے پاس کار ہے، وہاں پر تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہاں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہر بچے کو آج ہی گاڑی دے دیں، ہر آدمی دے بھی نہیں سکتا۔ تو جہاں پر ہماری مجبوری ہے وہاں پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے اختیار میں ہے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو کنونس نہیں کر لیتے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مانند ہے کہ یہاں پر یہ کہنا کہ بچوں کا دل ٹوٹتا ہے، مطلب جہاں مجبوری ہے وہاں پر دل نہیں ٹوٹتا، لیکن یہاں پر بھی اگر ہم بچے کی کونسلنگ کریں، بچوں کو سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں تو ایسا مشکل نہیں کہ بچے بھی اسی ذہن کے بنیں اور اسی طرح ان کی سوچ بھی ڈیولپ کرے اور بچے ایسی غلطی نہ کریں۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پہ غور کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مرد کو اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ رمضان المبارک میں کے آخر عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف لگنا چاہیے، نہ یہ کہ ہمیں عید کی تیاری میں یا کپڑوں میں یا پکوان میں یا اور اس کے لوازمات میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ روزہ رکھتے رکھتے خاص طور پہ لوگ رات میں کیوں فیملیز جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ روزہ رکھنے کی بنا پہ ویکنیس اور کمزوری بھی آتی ہے، تو اب وہ دن میں ان کے لیے چلنا یا یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تو قدرے گرمی کم ہے دلی وغیرہ کے علاقوں میں یا بہار یوپی میں، ابھی بھی حیدرآباد وغیرہ کی طرف تو خیر گرمی وہاں زیادہ ہے، لیکن جن علاقوں میں ابھی گرمی کم ہے تو دن میں جب گرمی زیادہ تھی تو پیاس وغیرہ کی شدت، تو رات کا وقت ان کے لیے گزرتا ہے وہاں۔ تو رات جو خاص طور پر قیام لیل جو کہا گیا، تراویح وغیرہ سے بھی غفلت اور سستی برتی جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے ان ارکان کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو مینیج کریں اور اپنا وقت عبادت میں زیادہ سے زیادہ گزاریں، خاص طور پر جب مزدوری لینے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی تیزی کے ساتھ قرب کا وقت ہے، اس وقت میں ہم اللہ سے منہ نہ موڑیں، بے اعتنائی نہ کریں۔ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تراویح شروع میں تو پابندی کی جاتی ہے، لیکن آخر وقت میں اور بھی تراویح سے غفلت ہو جاتی ہے، اور مرد عورت سب آخر میں جو مرد ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ اگلے ایپیسوڈ میں عرض کریں گے، لیکن ابھی یہ کہ آخر میں اور بھی تراویح سے بھی غفلت ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر عید کی شب میں جو اجر کا دن ہے اور اس دن بدلے کا دن ہے، اس دن اور بھی اللہ سے لو لگانے کا دن ہے،
لیکن شب برات میں جس طرح ہم تیاری کرتے ہیں اس طرح ہم نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے وہی عام لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا تجزیہ کریں، اور اپنے معاشرے میں پیدا ہونے والی ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس پہ جاگروک رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق بخشے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔